فلما فلا، پھر وہ جو ستارہ تھا وہ ڈوب گیا، وہ ختم ہو گیا. تو قال لا احب الافلین، تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے، جو اپنی ذات میں فنا ہو جائے، وہ رب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میرا رب نہیں ہے. پھر کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما فلا، چاند بھی ڈوب گیا. قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، تو دعا مانگی کہ میرے رب تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جو بھی ہے، تو مجھے شرک سے بچا لے، اس گمراہی سے بچا لے جس میں میری قوم ڈوب چکی ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، پھر اس کے بعد بڑا سورج دیکھا تو کہا یہ بہت بڑا ہے، یہی ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب. فلما افلت، پھر وہ بھی ڈوب گیا. تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یقیناً میری قوم کھلی کی کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس مالک الملک کی طرف کرتا ہوں جس کی قدرت سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے. سورہ اعراف میں جو آج ہم نے پڑھنی ہے، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس میں اللہ رب العزت الف لام میم صاد کے بعد پہلے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے یہ حق ہے، یہ ہماری طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس میں آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں. یعنی آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اب حق کا پیغام لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں، صرف ابو جہل کے گھر، صرف ابو جہل کے گھر اللہ کے نبی 1500 کے قریب دفعہ گئے ہیں دین کی دعوت لے کے. تو آپ اس پر دل میں تنگ کریں اگر یہ قبول نہیں کرتے، یہ انہی کی بدبختی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتنی قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا اس حالت میں کہ وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. آگے چل کے اسی صورت کے اندر آگے قوموں کا قصہ بھی آئے گا کہ ان کو ہم نے کیسے ہلاک کیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا نبی آپ اس کی پیروی کریں، اور یہ ساری امت کے لیے حکم دیا جائے آپ اس کی پیروی کریں جو ہم نے، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. اپنے سرداروں کی پیروی نہ کریں، یعنی بھیڑ چال کے پیچھے نہ چلیں کہ آج امت ایسے چل رہی ہے تو ہم بھی ایسے چلیں، بلکہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہیں قرآن کے اندر عطا کیا. پھر کل قیامت والے دن ہم اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کامیاب ہو جائیں گے. جنت وہ اعلان ہو جائے گا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور اب تم کبھی کوئی غم کی خبر نہیں سنو گے. اور وہ من خفت موازینہ، جن کے پلڑے ہلکے رہ جائیں گے ان کے لیے وہ ظالم ہیں اور ان کے لیے ظلم والا ٹھکانہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین میں معاش کے کتنے راستے کھول دیے، تو تم کیوں نہیں شکر کرتے ہو؟ بہت کم ہے تم میں سے جو ہمارے شکر گزار بندے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، رب کا شکر ادا کرنے والے بڑے کم ہیں. پھر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان والا قصہ یہ دوسری دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹوٹل قرآن میں 5 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. پہلے سپارے میں ہے، 8ویں سپارے میں ہے، پھر اس کے بعد 15ویں سپارے میں، 16ویں سپارے میں اور 23ویں سپارے میں جا کے ریپیٹ ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آدم کی تخلیق کر دی، ہم نے اپنا امر اس کے اندر پھونک دیا، تو ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. قال ما منعک، اللہ نے اس سے کہا تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تمہیں حکم دیا سجدہ کرو، سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں بہترین چیز، میں بہتر ہوں، یہ میرے سے یعنی گھٹیا چیز سے بنایا گیا، میں آگ کی تخلیق ہوں اور یہ مٹی کی تخلیق ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا نکل جاؤ، مردود ہو گیا. تکبر کرتا، جب تجھے حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کر تو کر، بس تو نکل جاؤ، باہر نکال دیا. تو اس نے کہا اللہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں اگر قبول کر لے، فرمایا کر، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اللہ نے کہا جا دی مہلت، قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی. تو کہنے لگا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بالکل ایسے میں آدم کی اولاد کے ساتھ دشمنی کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے اوپر سے بھی ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا، نیچے سے بھی ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بھی حملہ آور ہوں گا، بائیں سے بھی حملہ آور ہوں گا،
آگے سے بھی پیچھے سے بھی، میں ان کو ہر طرف سے گھیر لوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے جو مجھ سے توبہ استغفار کریں گے ہرگز وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے، اور پھر فرمایا جو تیری جمعیت ہوگی میں تیرے سمیت ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم یہاں پہ رہو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، وسوسہ ڈال کے اس نے وسوسہ کیا ڈالا، یہ 8ویں سپارے میں سورہ اعراف میں اللہ بیان فرماتے ہیں، اس نے وسوسہ ڈالا اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو خوف یہ ہے کہ کہیں تم ملائکہ نہ ہو جاؤ، تم فرشتوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو تم اس کو کھا لو تم یقیناً ملائکہ میں سے ہو جاؤ۔ تو اس نے وسوسہ ڈال کے وہ اس راستے میں چلا دیا جس سے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اس پھل کو کھا لیا جس سے منع فرمایا، اسے ایک درخت سے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو جیسے ہی وہ کھایا اللہ کی طرف سے بے لباس ہو گیا، حکم ہو گیا چلو اب چلو دنیا کے اندر پھرو، اب ہم نے تمہیں اتار دیا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا؟ تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے ہمیں نہ بخشا اور ہمارے درگزر نہ کی تو ہم تو خسارہ والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ نے کہا اب زمین میں جاؤ تلاش کرو اپنا رزق، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اب تمہیں زندہ بھی، تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی زندہ بھی زمین میں رہنا پڑے گا، موت بھی زمین میں آئے گی، نکالے بھی زمین سے جاؤ گے، نکال دیا، اب وقت مقررہ تک تمہیں زمین میں بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لباس عطا کیا تاکہ تم اپنے آپ کو چھپاؤ، مگر حقیقتاً سب سے بڑا لباس تو تقوی کا لباس ہے، تقوی کا لباس سب سے اعلیٰ لباس ہے۔ اور پھر فرمایا اے میرے بندو کھاؤ پیو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے لیکن اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم مسجد الحرام کے قریب آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ، یعنی جب تم نماز کے لیے آؤ وقار کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم نے آزمائش کے لیے تمہیں ایک وقت مقررہ تک زمین میں متعین کیا ہے، جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا ہم تمہیں لوٹائیں گے اپنی طرف، اور شیطان کی جمعیت، ہاں اور بچو شیطان سے اور شیطان کے چیلوں سے کہ وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتی ہیں جن جگہوں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، شیطان بھی شیطان کے چیلے بھی۔ اور یہ جنات ہیں، جنات ہیں جو شیطانی جنات ہیں، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ بیت الخلاء میں جاؤ، واش روم میں جاؤ تو دعائیں پڑھ کے جاؤ۔ تو اللہ کا قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ یہ شیطان اور شیطان کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ رہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تکبر والوں کو یعنی کھینچا کہ کس چیز کا تم تکبر، گھمنڈ، غرور کس چیز کا تم کرتے ہو، ہم نے تمہیں یہ زندگی ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یہ دنیا جنہوں نے اس دنیا کو لعب لہب اور تماشا سمجھ رکھا ہے ہم انہیں عنقریب جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیں گے۔ اور پھر 3 تذکرے، 3 گروہ بیان کیے گئے۔ ایک گروہ اللہ نے فرمایا اہل جنت ہیں، ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور گھنے سایوں والی جنت میں ان کو اتاریں گے، گھنے سایوں والی جنت۔ اور دوسرا ایک گروہ ہے، اچھا یہ اہل جنت جو ہیں یہ اہل دوزخ سے پوچھیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ تو اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھیں گے کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تمہیں مل گیا؟ یعنی جو عذاب کا وعدہ تمہارے ساتھ تھا تو وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہمیں مل گیا۔ تو پھر ایک غیبی آواز دے گی کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی اللہ نے تمہیں ایک مختصر سی زندگی دی تھی اور تم اتنی چھوٹی سی زندگی میں بھی اللہ کو ناراض کر کے آ گئے۔ 60 65 سال 70 سال کی مختصر سی زندگی جو کہ یعنی مرتے وقت انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام جن کا قرآن کہتا ہے 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے اور 1100 سال کے قریب انہوں نے عمر پائی۔ اسرائیل علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کتنی زندگی پائی؟ فرمایا یوں محسوس ہو رہا ہے
کہ ایک کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک طرف سے داخل ہو کے دوسرے سے باہر نکل جاتا، بس 1100 سال کی زندگی۔ تو کتنا بڑا خسارے کا سودا ہے اللہ کو ناراض کر کے چلے جانا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ایک اور گروہ ہوگا، اور وہ گروہ ہے اعراف، وہ بینہما حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے۔ وہ دیوار کتنی بڑی ہوگی؟ اب جنت تو آسمانوں کی بلندیوں پہ ہے، جنت کا آسمان اللہ کا عرش ہے، اور جہنم جو ہے وہ تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ اب وہ درمیان میں کیسے ہوگا، وہ کیسے دیوار، کیسا پردہ، یہ آیات متشابہات ہیں۔ اور ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ آیات متشابہات میں ہمیں حکم صرف یہ ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ، ان کے بارے میں بحث میں نہ پڑھو۔ تو وہ کوئی پردہ ہے، اس پردے کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، ان کو اللہ یہ طاقت عطا فرمائیں گے، وہ اہل جنت کو بھی دیکھ سکیں گے، اہل جہنم کو بھی دیکھ سکیں گے۔ جب وہ جنت کو دیکھیں گے، جنتیوں کو، اور جنتوں کے مزے میں دیکھیں گے، اور جنتوں کے گہرے سائے اور گہرے بادل دیکھیں گے، اور جنت کے سارے مزے دیکھیں گے، تو وہ دعا کریں گے اے اللہ ہمیں ان میں سے شامل کر دے۔ پھر انہیں کہا جائے گا ذرا ادھر دیکھو، وہ اہل دوزخ کی طرف دیکھیں گے، دوزخیوں کی چیخ پکار دیکھیں گے، اور دوزخیوں کا رونا چیخنا چلانا سنیں گے، تو کہیں گے اللہ ہمیں ان سے بچا لیجیے، کیونکہ وہ درمیان میں وہ معلق ہوں گے، وہ سسپینڈڈ ہے، اب ان کا ڈیسیجن نہیں آیا کہ انہوں نے کس طرف جانا۔ تو وہ درمیان میں اب وہ ڈر رہے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو رحمت کی امید بنتی ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، ادھر جہنم والوں کو دیکھتے ہیں تو خوف سے کانپتے ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچا دے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو دوسرے گروہ کا حال ہوگا، ایک تیسرا گروہ ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ اہل جہنم ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اہل دوزخ اہل جنت سے کہیں گے اللہ نے تمہیں رزق کی جو فراوانی دی ہے، اتنا رزق دیا، ہمیں اس میں سے ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اہل جنت کہیں گے اللہ نے ہمیں حکم دے دیا تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں حرام، اب تمہیں اس میں سے کچھ نہیں دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی ذات عالی کا تعارف کرواتے ہیں، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کے نظام کو بنایا، تخت عرش اپنا مسکن بنایا، اس پر تخت نشین ہوا۔ وہ کس حالت میں تخت نشین ہوئے؟ آیت متشابہات، ہم اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، کیوں نہیں پکارتے؟ یعنی ایسی کریم ذات ہے سارا کچھ عطا کر کے نا، سارا کچھ دے کے وہ کہتی ہے میرے بندو تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو خفیہ طور پر، چھپی حالت میں، خفیہ طور پر، اور بے قراری کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ کچھ دعائیں اسی وقت سن لیتا ہے، قبول ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں، دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے، فوراً ہو جاتا ہے۔ حرم شریف میں تو دعائیں آنکھوں سے قبول ہوتی نظر آتی ہیں، پانی پیے بندہ دعا مانگے یا اللہ حتیم تک پہنچا دے، چلتا جاتا ہے بندہ حتیم میں پہنچ جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں۔ کچھ دعائیں اللہ اپنے خزانوں میں روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کے معاملے 3 ہیں، ایک ہے جو تم نے مانگا تمہیں مل گیا، ایک ہے تم نے مانگا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، اللہ تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، تم پھر بھی اس کی ضد میں لگے رہتے ہو، حالانکہ اللہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا اللہ قیامت والے دن کے لیے اس کو سٹاک میں رکھ لیتے ہیں، وہ کل قیامت والے دن جب اس کا اجر دیں گے نا، میرے بندے دیکھ یہ تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی نا، یا اللہ مانگی تھی نا، امید تو نہیں نہ ہوئے تھے، یا اللہ نہیں ہوا تھا، دیکھ میرے بندے میں نے تجھے کتنا نوازا۔ تب انسان کی کاش بھی دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پچھلی قوموں کے تذکرے بیان کرتا ہوں، اس میں 4 صرف قوموں کا آپ کو مختصر سا حال بتانے لگا ہوں، پھر اس کے بعد ہم تراویح شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قوم نوح کا اشارہ پہلا اللہ فرماتے ہیں۔ اب یاد رکھیں قرآن میں نبی رسول تو بہت سارے آئے، لیکن قرآن میں 6 رسولوں کا زیادہ تذکرہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 6 رسول ہوئے ہیں جو عرب کے جو پیننسولا ہے، یہ جو ٹرائنگل ہے عرب کی، اس کے اندر جو مبعوث فرمائے گے یہ 6 رسول، ان کا قرآن زیادہ تذکرہ کرتا ہے۔ اس میں سے ایک نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن میں بھی سمجھایا رات میں بھی سمجھایا، قوم نے ایک نہ سنا، سوائے 70-72 کے باقی کوئی نہ مانا۔
تو اللہ بلکہ مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، اللہ کو تو ہی ملا تھا، ایک غریب انسان، ہم سرداروں میں سے کسی سردار کو نبوت کیوں نہ عطا کر دی اللہ نے؟ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، تو اگر ہمیں سمجھائے گا ہم تجھے ماریں گے، حتیٰ کہ پتھروں میں دبا دیں گے، مار مار۔ نبی نے ایک دن ہاتھ اٹھا دیا، اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرما، پھر وہ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ وہ فیصلے کی گھڑی بڑی عجیب تھی، یہ صرف باتیں سننے والی نہیں ہے، یہ بڑی عجیب گھڑی تھی۔ جیسا کہ اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے کشتی میں آ جا ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں وہ اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ بیٹے تجھے پہاڑ نہیں بچا سکے گا۔ اس نے کہا میں چلا جاؤں گا پہاڑ پہ۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ کو اس دن کسی پہ ترس آتا تو اس عورت پہ ترس آتا جو اپنے ایک معصوم بچے کو لے کے بھاگی، پانی پیچھے تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پانی زمین سے بھی نکلا، زمین کے چشمے بھی پھوٹ پڑے اور آسمان بھی برس پڑے۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ کو اس دن ترس آتا تو اس عورت پہ ترس آتا جو اپنے بچے کو گود میں لے کے چھاتی سے لگایا بھاگی، پانی پیچھے پیچھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے پہاڑ پہ چڑھی، پانی نے پہاڑ کو ڈبونا شروع کیا، ڈبوتے ڈبوتے اس کو ڈبونا شروع کیا۔ اس نے اپنے بچہ اپنے سر سے اوپر کیا، پانی نے بچے چھوڑے نہ بڑا چھوڑا۔ جب عذاب آتا ہے پھر سب کو 3 لوگ تھے، یہ اپنی طرف سے بڑے رستم خان بنے، بھاگے، کام عذاب سے بچ جائیں، پہنچے ایک غار کے اوپر، اس کے منہ کو بند کیا پتھر کے ساتھ، تو کہا ہم اس میں بیٹھ جائیں گے، کیسے پانی ہمیں آ کے ہلاک کرے گا؟ اللہ چاہتے ان کو پانی سے ہلاک کر دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ پانی سے نہیں ہلاک کیا۔ تینوں کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اتنا پیشاب جاری ہوا کہ اسی کے اندر وہ غار سمیت ڈوب گئے۔ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا سام، اس کی آگے اولاد میں قوم عاد آئی، اگلے رکوع قوم عاد کا ہے، بڑے طاقتور اونچے، اللہ فرماتے ہیں وہ طاقت میں ایسے تھے، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ وہ اگر درخت کو اپنی بازو میں بغل میں دیتے نا ایسے کر کے تو خود بھی چلتے جاتے اور ساتھ درخت کو جڑوں سمیت اٹھا کے لے جاتے، اتنی طاقتور تھے۔ پھر انہوں نے پہاڑوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے سبزہ پیدا کیا، زمین کو سرسبز کر دیا، زمین نے ان کے لیے غلہ اگایا، مگر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، نافرمان ہو گئے، تو اللہ نے ان کے بھائی نے ان کو سمجھایا، ہود نے، کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ تکبر میں آ گئے، انہوں نے کہا اللہ ہمارا کیا کرے گا؟ تم لے کے کیوں نہیں آتے؟ کس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو؟ اپنے رب سے کہو نا ہم پہ بھیجے عذاب، ہم متمنی ہیں اس عذاب کے، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہمیں ڈراؤ مت، ہمیں عذاب دکھاؤ۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا پھر وقت مقررہ آ گیا، پھر کیا ہوا؟ ان کے اوپر قحط آیا، اور وہ قحط بڑا عجیب تھا، ایسا عجیب قحط کہ اس قحط کی وجہ سے ان کا سارا کچھ برباد ہو گیا، سارا کچھ